اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، آقا انعامدار، فخر موجودات، سرکار دو جہاں، والی کون و مقام، شب اسرا کے دلہا، شافعی روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو کمالات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اللہ تعالی کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو رب تعالی سے پوشیدہ ہو، کوئی بھی چیز اس سے عیاں نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تخلیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عالم الغیب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ عطائی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا۔ عالم الغیب وہی ذات ہے، لیکن وہ جس کو چاہے، وہ جس کو پسند کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہ پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے علم عطا فرما دے، وہ جس کو چاہے اپنا دیدار نصیب فرما دے، وہ جس کسی کو بھی چاہے علم عطا فرما سکتا ہے۔ اب عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں، عطائی علم ہے کہ مالک کائنات نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، رب کی عطا سے، کہ رب نے عطا فرمایا ہے، رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پارہ نمبر 5 قرآن پاک میں ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ قرآن کریم کی اور آیات بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، کہ اللہ کی عطا ہے میرے محبوب کو رب تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ رب فرمانے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ فرمانے ہم نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ کہ محبوب علیہ السلام کو پہلے وہ چیزیں جو محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی وہ پہلے نہیں پتا تھی، وہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ علم اللہ نے سکھایا ہے۔ اور قرآن پاک میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب اور تمہیں ہم نے سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 179 جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہے بتا رہا کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر بندے کو، ہر اہل گہرے کو، ہر کسی کو علم غیب دے دے۔ یہ قرآن پاک وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں سے کہا اے عام لوگوں کہ تمہیں علم غیب دے دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر عام بندے کو علم غیب نہیں دیتا، ہر عام بندے کو علم نہیں عطا فرماتا، لیکن جسے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے وہ چن لیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 29 سورۃ الجن اس کی آیت نمبر 26 اور 27
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ کہ اللہ جس کو چاہے جس کو پسند فرما لے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. پہلی آیت میں بھی یہی اعلان ہے کہ رسولوں کی جماعت جو مجتبی ہے یعنی تمام انسانوں میں سے چن لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرما دیتا ہے. اور دوسری آیت بھی یہی ہے کہ رسولوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے محبوب میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں تمام جہانوں کا رب العالمین ہوں. اور اب فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوبہ ہم نے آپ کو جس ہر جہان کا پالنے والا میں ہوں اور ان تمام جہانوں کے لیے میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ فرما رہا اللہ جس کو چاہے جس کو پسند کر لے اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا جی تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ میں آسمان بناتا، نہ میں دوزخ بناتا، نہ میں جنت بناتا، نہ میں پہاڑ بناتا، نہ میں شجر بناتا، نہ میں حجر بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ میں سورج بناتا. یہ آسمان کے اوپر تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں ستاروں کی نظر لگی آتی ہیں، نہ میں یہ بناتا، نہ میں فرشتے بناتا، نہ میں ملائکہ بناتا، نہ میں باقی انبیاء کرام کو بناتا. اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا. یہاں تک اے محبوب تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا میں رب تو ہوتا اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. اتنا پسندیدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے اتنے پسندیدہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ایک وقت تک یہ کلمہ چلتا رہا، اس کے بعد آدم کا نام سائڈ پر ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم کا نام دیا، ابراہیم خلیل اللہ آ گیا. پھر ایک وقت آپ کی نبوت رہی، خلیل ابراہیم سائڈ پر ہو گیا، لا الہ برقرار رہا. پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا، موسیٰ کلیم اللہ آ گیا. ایک وقت آیا نبوت آپ کی مکمل ہوئی، ٹھیک ہے. پھر موسیٰ کلیم اللہ سائڈ پر ہٹ گیا، لا الہ الا اللہ برقرار رہا. نوح نجی اللہ ساتھ لگ گیا، نوح نجی اللہ ایک وقت تک نبوت رہی، نام سائڈ پر، لا الہ الا اللہ برقرار رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوب علیہ السلام سے پہلے جو نبی ہے جی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ایک وقت تک یہ نام ساتھ لگا رہا، لیکن جب آپ کی نبوت پوری ہوئی نام عیسیٰ روح اللہ سائڈ پر ہو گیا. لیکن جب باری آئی محبوب علیہ السلام کی، جب باری آئی اپنے محبوب کی، پسندیدہ محبوب کی،
پسندیدہ محبوب کی، تو پھر رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ نام اتنا پسند آیا کہ رب فرماتا ہے اے محبوب اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، اب قیامت آ جائے گی لیکن تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا۔ اتنا پسند آ گیا 1,24,000 قوموں میں انبیاء کرام میں سے سب سے جو پسندیدہ نام آیا، پسندیدہ محبوب ہے، اے مومنو اے غلامو خوشیاں مناؤ، وہ تیرے اور میرے نبی کا نام ہے، اور آپ کے اور میرے نبی کا وہ نام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ بھی فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ قرآن پاک ہے، سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے پہلے کا عقیدہ اہل سنت ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، محبوب کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک ہے، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو تمہیں غیب کا علم دے دے، کہ عام لوگوں کو غیب کا علم اللہ نہیں دیتا، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور پھر محبوب تو وہ محبوب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے، اتنا پسندیدہ محبوب، اس کو پھر اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ نہیں جو محبوب سے پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ حضرت نے دیا اور کوئی غیب کیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ہے، اللہ ہی نہیں چھپا اپنے محبوب سے، دیدار کروا دیا 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام میں سے محبوب علیہ السلام کو دیدار فرمایا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات رب کو دیکھا اور احسن صورت میں، خوبصورت صورت میں دیکھا، اور پھر محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت والا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ مثال دی تھی، آپ کسی اپنے یار سے، پیار کرنے والے سے گلے ملتے ہیں تو جب آپ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بتا دیجیے کیا اس کا چہرہ آپ سے چھپ جاتا ہے؟ کوئی چھپتی ہے کوئی چیز؟ اللہ نے اپنے محبوب سے ملاقات ایسے فرمائی تھی، اعلیٰ حضرت ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے ذہن اللہ کی بھی صورت ہے، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس طرح اپنے محبوب کو دیدار کروا دیا۔ قرآن پاک میں ہے
وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی اور یہ نبی، یہ قرآن پاک ہے اور پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ التکویر ہے، اس کی آیت نمبر ہے 24، آیت نمبر 24، اس میں رب فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے، رب فرما رہے میرا نبی، اور کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، نبی کا جو مطلب ہے، نبی کا جو معنی ہے، وہ ہے ہی غیب کی خبریں دینے والا، ہے ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ اور رب فرما وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرما دیا اور ساتھ فرما دیا کہ میرا محبوب جو ہے علم غیب، علم دینے میں، علم بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر محبوب علیہ السلام کے علم غیب کی بات ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑ۔ آج کل بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں نبی کو تو علم غیب ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھے جا کے ترجمہ پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا۔ آپ کو آیت نمبر بھی بتایا، آپ کو میں نے سورت بھی بتا دیا، پارہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ پڑھ لے جا کے، سادہ سیدھا سا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس چیز کو، اور اہل سنت و جماعت کے اوپر بڑے وہ فتوے لگاتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کو سمجھو تو صحیح ذرا، ہمارے عقیدے کو سنو تو صحیح ذرا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ عطائی نہیں ہے، ذاتی علم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سادہ لوگ جب بیٹھتے ہیں ان کے پاس تو یہ بات کرتے ہیں، تو جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے عقیدہ اہل سنت کا، تو پھر وہ بڑی جلدی جو ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، ذاتی علم محبوب علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں بڑھانا منظور تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں گا میں تمہیں کہ میرے پاس آپ میں غیب جان لیتا ہوں۔ محبوب فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، نہیں لوگوں نے کہہ دیا یہ دیکھو جی قرآن پاک کے اندر، وہ اس کو سمجھو تو صحیح اس آیت کو کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ جان لیتا ہوں، کہ میں خود نہیں جان لیتا، لیکن مجھے میرا رب بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود جان لیتا ہوں، لیکن مجھے میرا رب بتاتا ہے، میرا رب بتاتا ہے۔ اور قرآن کریم بھی دوسرے مقام پر آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ کہ کنجیاں جو ہے نا غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، خود نہیں محبوب فرما رہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب۔ اب مجھے یہ بتائیے جنت کا کس نے بتایا ہے؟ جنت کا ہمیں محبوب نے بتایا، قرآن آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا،
قرآن نازل ہوا محبوب کے اوپر، محبوب کے اوپر، ٹھیک ہو گیا؟ ایک ایک آیت محبوب کی زبان مبارک سے نکلی، ایک ایک آیت رب نے ڈائریکٹ نہیں کسی کو دے دیا لو جی پڑھنا شروع کر دو جی، اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو وہ 23 سال کا عرصہ لگا، تھوڑا تھوڑا کر کے محبوب بتاتے رہے۔ ہم سے تو جنت غیب ہی ہے نا، دوزخ غیب، حور و غلما غیب، یہ سب بتایا کس نے؟ قیامت غیب، محبوب نے بتایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حور و غلما ہے۔ قرآن بھی سنایا تو رب نے عطا فرمایا اپنے محبوب کو، تو پھر ہمیں پتہ چلا نا، ہمارے پاس تو نہیں آیا نا، اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا، محبوب نے پھر ہمیں پڑھ کر سنا دیا۔ اللہ نے پہلے علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھ کر سنا دیا، ہمیں بتا دیا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حشر کا میدان لگے گا، ہے قبر میں یہ سوالات ہوں گے۔ ہاں جی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں نے پچھلے جو بھی آپ کو سنائی تھی کہ قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، یہ بتائیں غیب ہے تھا کہ نہیں تھا؟ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں کیسے پتا چل گیا؟ ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ قبر میں یہ سوال ہونے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ تم جو قبر میں جاؤ گے تو تم سے پہلا سوال ہو گیا، مر رب کا بتا تیرا رب کون ہے، سوال بھی ساتھ جواب ہوا، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، سوال بھی دین اسلام، جواب بھی بتا دیا، پھر ایک سوال بتا دیا کہ میری صورت تمہارے سامنے لائی جائے گی، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس خوبصورت چہرے والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ہم سے تو غیب تھا کہ نہیں غیب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ قبر کے سوالات ہم سے غیب تھے یا نہیں؟ غیب تھے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، محبوب نے ہمیں وہ سوالات عطا فرمایا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، قبرستان میں سے جا رہے تھے، 2 قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قبر کے اندر کے جتنے احوال ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سادہ بات، اور حدیث مبارکہ ہے، سادہ سی بات بتائیں کہ قبر کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے غیب ہے یا نہیں؟ تو کس نے بتائے؟ یہ بس اللہ نے بتائے، اللہ کے محبوب نے ہمیں بتائے ہیں، کہتے جی نبی علم غیب کوئی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قبر کے حال و احوال بتائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیے، محبوب نے ہمیں بتائے، وہ ہمارے لیے تو علم غیب ہی ہے نا، یہ ہمارے لیے تو غیب ہی ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے تشریف لے جا رہے ہیں، 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، فرمایا ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے اب یہ بھی بتا رہے ہیں، بتائیں کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، چلو جی یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، ہاں جی قبر کا نیچے کے ہوا لگ گیا، پتہ جی عذاب ہو رہا ہے۔ صرف محبوب نے یہ نہیں بتایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان کو کب غلطی کی ہے جی اور کہاں کی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو نہیں وہ کام کیا تھا، سامنے تو نہیں یہ کام ہوا نا، یہ بھی غیب ہے، محبوب فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک جس کو عذاب ہو رہا ہے نا، یہ پیشاب کرتا تھا، یہ پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ کتنی یہ عام سی بات ہے، آج کل ہم لوگوں نے اس اتنا ہلکا لیا ہوا ہے، جہاں دل کرتا ہے جی بیٹھ جاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے بیٹھ جاتے ہیں،
آپ زیادہ تر دیکھیں گاڑی اڈے میں چلے جائیں، بسوں والی سائڈ پر جائیں نا، تو اتنی جہالت کی انتہا ہے، اور ٹائر کے پاس بیٹھے چلو جی شروع ہو گئی ہے، نہیں پرواہ کوئی سامنے، یہ حال ہے۔ اور چھینٹیں پڑتے ہیں، سخت زمین ہوتی ہے، آپ فلیش پر بیٹھتے ہیں، اس فلیش کا ایک لیول ہے، چھینٹیں نہیں اوپر آتی لیکن زمین سامنے ہے، اس کو نچائی پر تو نہیں، نیچے تو زمین تو نہیں ہے نا، وہ چھینٹیں پڑتے ہیں نہیں بچتے۔ محبوب فرما رہے ہیں یہ دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو عذاب کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، نہیں بچتا تھا، خیال کیا کریں۔ اور دوسرا بتایا جا رہا ہے، کیا بتا رہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ عام بات، ہمارے اندر یہ عام چیز ہے، ادھر بیٹھے ہیں، باہر جاتے ہیں، سائڈ پر ہوتے ہیں، اس کی بدخویاں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی، اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتا ہوا جی میں جب ہے گا وہ میرے سارا ہی پتا یہ نہیں کرنا کرتا جی ہے، یہ باتیں چین ہوئے شروع کر دیتے ہیں، چغلی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بابو فرماتے ہیں دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ چغل خور ہے، چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر میرے بابو علیہ السلام نے ایک تر شاخ، سبز شاخ ٹہنی لی اور قبروں کے اوپر رکھ دی، اور قبروں کے اوپر رکھ دی، آدھا چیر کر اس کو توڑ کر قبروں کے اوپر رکھ دیا، اور ایک جگہ پر ہے کہ گاڑ دیا، اس کو ایک جگہ پر ہے کہ گاڑ دیا، اور فرمایا، میرے بابو فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں کے عذاب میں کمی رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی، لوگوں کو پتہ نہیں حدیث بیان کرتے لیکن پھر بھی کہتے نبی نے علم غیب ہے جی، وہ یار قبر کے حال و احوال بتا رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، اور پھر عذاب میں تخفیف، عذاب میں کمی کرنے کے لیے میرے محبوب نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے شاخیں رکھ دی اور فرما دیا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ جنگ بدر میں آپ جنگ بدر کا واقعہ سنتے رہتے ہیں جی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم شریف کی، جنگ بدر ایک رات پہلے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ایک رات پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے چھڑی لے کر میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، میدان میں جا کر چھڑی سے نشان لگاتے ہیں، اور پتہ کیا فرماتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں فلاں بن فلاں یہاں پر مرے گا آ کر، فلاں بن فلاں یہاں پر گرے گا اور واصل جہنم ہو جائے گا، فلاں بن فلاں یعنی کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں یہاں پر گرے گا اور مارا جائے گا اور واصل جہنم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام قسم اٹھا کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جس جگہ پر میرے محبوب نے چھڑی سے نشان لگائے تھے، اسی جگہ پر جس کا نام لیا گیا تھا وہیں پر ان کافروں کے لاشیں گرے تھے، وہیں پر گرے تھے۔ ایک دن پہلے ہے جی، ایک دن پہلے دسو غیب ہے کہ نہیں؟ ایک دن پہلے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، احادیث پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں عقل کے اندر کو سمجھ نہیں آتی۔ عقل ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں نا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں بڑھانا انہیں منظور تیرا ہے کہ صاف باتیں سیدھی میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھی ہیں، میدان بدر کی اتھینٹک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی ہے یہ ہے، دوسری میں نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے قبروں والی رکھی ہے، آپ کے سامنے کہ عذاب ہو رہا ہے، حال و احوال بتا دیے، پھر قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں کس نے بتائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے غیب ہے یا نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ غیب کا علم، اللہ کو اس کا نہیں پتا،
ہم یہ نہیں کہتے کہ محبوب علیہ السلام کو علم غیب ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ رب کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، کسی کی عطا سے نہیں، لیکن محبوب کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں کہ تمہیں علم غیب دے دے، عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 سورت آل عمران اس کی آیت نمبر 179، اس میں رب فرما رہا ہے قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا سمجھ میں آنے والی بات کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے، کہ اے عام لوگوں، آپ کی اور میری بات ہے جی، آپ کی اور میری بات عام لوگ نا ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء، بے شک میں اللہ ہر چاہ پر قادر ہوں، اللہ ہر چاہ پر قادر، جس کو چاہے جو مرضی عطا فرما دے ہے، لیکن عقل شعور یہ چیز ضروری ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جو بخاری کی بڑی رٹ لگاتے ہیں، آپ کے سامنے میں نے بخاری کے حدیث مبارکہ رکھی ہے، جو کہتے ہیں بخاری کی بات کرتے ہیں، بخاری کی جو رٹ لگاتے ہیں جو بغیر عشق و محبت کے ہیں جی، جو بغیر عشق و محبت کے پڑھتے ہیں بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشنی ذرا دل میں لا کر پھر یہ احادیث کو پڑھ، یہ قرآن کی آیت کو پڑھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بغیر عشق و محبت کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو آتی نہیں بخاری۔ ذرا محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر ذرا قرآن کی آیتوں کو پڑھ، محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر ذرا احادیث کو پڑھ، پھر غور و فکر کر، پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔